آج جمعے کے دن ایک لونگ کے دانے پر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنے کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ بھی اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، ابھی تک اپنی من پسند خواہشات کو اگر آپ پورا نہ کر سکے، اگر دوستو بھائی بہنوں آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں نہ کر سکے، آپ اپنے محبوب کو اپنے دل میں اپنے لیے محبت نہ پیدا کر سکے، تو آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد نہ کچھ کھلانا ہے نہ کچھ پلانا ہے، صرف دوستو بھائی بہنوں یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساس بہو کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی خوشیوں میں تائے چاچے مامے کوئی خلل پیدا کرتا ہے، دیکھیں اکثر شادی کے لمحات میں یا کسی بھی خوشی کے لمحات میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ توجہ دھیان کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کا دوست ہے، انشاءاللہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے تائے چاچے مامے، انشاءاللہ کوئی بھی ہے، یا ودودو کے دانے پر پڑھتے ہی اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ لیکن یہ وظیفہ صرف جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال میں سے ایک اعمال ہے۔ ایک ایسا کامل وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ رزق کی تنگی، مالی پریشانی میں یہ عمل دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا، اور الحمدللہ یہ وظیفہ آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ مجھے بھی یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ دینا اور آپ کو بھی اجازت سے دے رہا ہوں۔ دیکھیں آج جمعے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو اجازت ہے، اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو وظیفہ پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یا ودودو آپ نے آج تک بہت یا ودودو کے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج اس وظیفے کے 3 راز جسے آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ دولت کا ایسا سلطان، محبت کے لیے، روٹھے ہوئے محبوب کے لیے آپ نے یا ودودو کو میٹھی چیز پر پڑھا ہوگا آج تک، لیکن آپ نے یا ودودو کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھا بھی ہوگا، پانی کے گلاس پر دم کر کے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج لونگ کے دانے پر یا ودودو کا جو عمل ہے یہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ جادو سے زیادہ اثر کرنے والا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کسی کو کچھ کھلانا یا پلانا نہیں ہے۔ آپ جس کا نام لے کر جس کی تصویر پر 11 بار یا ودودو پڑھ کر دم کر دیتے ہیں اور لونگ کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں بیٹھتا ہے، آپ کا غلام بن جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، آپ جیسا کرتے ہیں ویسا ہی کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جمعے کے دن ایک لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس پر یا ودودو کا یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں دیکھیں میں بے شمار بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ دیکھیں جمعے کا دن اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے ولی، اللہ کے نیک بندے جمعے کے دن عبادات کیا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ اگر یہ اللہ کے ولی جمعے کے دن اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرواتے ہیں، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اگر آپ اپنے گھر سے بے سکونی کو، گھر سے ناچاکیوں کو، لڑائی جھگڑوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ پوری دنیا پر حاکم حکومت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، ہر کوئی آپ کی بات مانے، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے، تو آج جمعے کے دن ایک لونگ کے دانے پر آپ نے آج کے اس عمل میں یا ودودو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے خود ہے، کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ میں آپ کو یا کوئی انسان بھی صرف آپ کو وظیفہ بتا سکتا ہے، اور پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا آپ نے رب کریم سے ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آج تک بہت سے لوگوں کو یا ودودو کے فائدے کیوں نہیں ہوتے، یا ودودو سے رشتے مضبوط کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جاتا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو کو اتنی بار پڑھ لیجئے آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں، کچھ خاص وقت ہوتے ہیں، کچھ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں یا ودودو کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو
وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اللہ والوں کے وہ خاص 3 راز بھی بتاؤں گا جو آج تک نہ ہی کوئی بتایا ہے کسی نے، نہ ہی کسی نے کوئی بتائے گا۔ آپ نے دیکھیں ایک لونگ کا دانہ لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب جمعے کے دن کا وظیفہ ہے، جمعے کا پورا دن پوری رات قبولیت کی ہے، اور جب قبولیت کی گھڑیوں میں کسی خاص طاقتور وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور طاقت پہلے وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ عورت خاص ایام میں جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ وظیفہ خاص طور پر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ جب عورت خاص ایام میں نماز کی پابندی نہیں کر سکتی تو پھر آپ کو وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت نہیں۔ خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ کسی بھی جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک لونگ کا دانہ جو آپ کے گھر میں ساتھیوں، بھائی بہنوں موجود ہوتا ہے، گھر کے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے ایک لونگ کا دانہ لینا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت ہو، صاف ستھرا لونگ کا دانہ لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اب اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول نہیں ہوتا، اور وہ وظیفہ آسمان و زمینوں کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، یعنی لٹک جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، بھائی بہنوں، کم از کم 3 بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھیے گا، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اب دیکھیں 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر بتائے گئے طریقے سے رکھ کر مٹھی بند کر لیں۔ اب دوستو، بھائی بہنوں، اب آپ لوگ نیت کر لیں، یعنی کہ جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو۔ آپ لوگ اپنی مٹھی میں، یعنی کہ اس لونگ کو بند کر کے رکھنا ہے، مٹھی نہیں کھولنی، اور اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اگر تو آپ جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو دل میں جس کے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، آپ کے، یعنی کہ آپ کہیں پر نوکری کرتے ہیں، اپنے باس کو، اپنے سینئر کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اگر کوئی سینئر آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، دفتر میں پریشان ہو چکے ہیں، آپ اس کا نام، یعنی کہ آپ جس انسان کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اب آپ نے اس تصویر پر نظر رکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور یا ودودو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ کامیابی کا پہلا راز، جمعے کے دن کامیابی کا پہلا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے دشمن کی تصویر موجود نہیں تو اس کو تصور میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آج تک آپ نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، میں نے بھی بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں اور بہت سے وظیفے بتائے ہیں، لیکن اللہ والوں کی کامیابی کا راز جو ہمیں ان وظیفوں سے ملا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، پھر اپنے مقصد کے لیے ضد کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر ساتھیوں، بھائی بہنوں پہاڑ ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ پڑھ لیا، ہمارے وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمیں اصل طریقے بتائے نہیں جاتے۔ آج اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن جو پورا دن قبولیت کا ہے، جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزت، برکتیں
عطا فرماتا ہے۔ شکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج جمعے کے دن کامیابی کا پہلا راز الحمدللہ یا ربی ہے، کیونکہ آپ صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ آج کوئی دوستو بھائیو بہنوں MNA کا دوست ہو تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، اس کی ہر طرف سنی جاتی ہے۔ جب آپ اس خالق حقیقی جو 7 آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، دنیا میں موجود ہر شے اس کے خزانے قدرت میں ہے، جب آپ اس رب کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، پھر یا ودودو پڑھ کر جس کا نام لوگے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو بھی کہو گے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ جو خود کو بد نصیب سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی آپ کے قابو میں نہیں، آپ کا شوہر بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے اعمال میں ہے، دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کی ساس، دیورانی، جھٹانی کوئی بھی آپ کا کہا نہیں مانتی، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، یا ساس اپنی بہو کو لے کر تنگ ہو چکی ہے تو بہو کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، برے اعمال کرتی ہے، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، آپ کے تائے چاچے مامے کوئی بھی دوسرا افراد جو آپ کے راستے میں آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کو ذلیل رسوا کرتا ہے، صرف اس کا نام لے کر آپ اس کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طور پر دوستو بھائیو بہنوں، لونگ کا دانہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں موجود ہو اور مٹھی بند ہو۔ اب آپ کو میں جمعے کے دن یا ودودو کا لونگ پر دوسرا راز بتا رہا ہوں، پہلا راز بتا دیا، اب دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ودودو پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں لے کر بیٹھو گے، 11 مرادیں لے کر بیٹھو گے تو اللہ والے فرماتے ہیں 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ 11 افراد کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ساس بھی آپ کے قابو میں ہو، شوہر بھی آپ کے قابو میں ہو، سسر بھی آپ کے قابو میں ہو، دیورانی جٹانی نن بہو اولاد، یہاں تک کہ آپ کے تائے چاچے مامے پھوپھی کوئی دوسرا بندہ، آپ کا سینئر، آپ کا باس، آپ جہاں پر کام کرتے ہیں، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ 11 افراد کے نام لے کر بیٹھ جائیں اور 11 کی 11 افراد کو ذہن میں لاتے ہوئے یا ودودو کو پڑھتے چلے جائیں۔ لونگ پر 11 بار یا ودودو پڑھتے ہی 11 کے 11 افراد آپ کے قابو میں ہو جائیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی مٹھی میں ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانیں گے، آپ کہیں گے رات ہے تو رات مانیں گے۔ آج اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لونگ کے دانے پر 11 بار یا ودودو پڑھ کر اس کی تصویر پر پھونک مار دو، یا تصویر پر اس شخص پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر یا ودودو پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے، اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا، وہ بندہ ماں باپ سے لڑ جائے گا، دنیا والوں سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا اور دنیا کے سامنے ڈٹ جائے گا، آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کسی کے یعنی کہ کسی کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں، اس کو کچھ کہیں یعنی کہ کہہ نہیں سکتے، اس کا نام لے کر یا ودودو لونگ پر پڑھیں، انشاءاللہ اس کا دل پتھر دل موم ہو جائے گا اور وہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اگر آپ اپنے فیملی میں، اپنے دفتر میں یا کسی بھی جگہ پر عزت دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات سنے، ہر کوئی آپ کی لبیک کہے، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لونگ پر پڑھ کر دیکھیں۔ دوستو بھائی بہنوں، یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لونگ پر جمعے کے دن پڑھتے ہی تمام مسلمانوں کے دلوں میں، تمام رشتہ داروں کے دلوں میں، تمام کے تمام افراد کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے اللہ پاک کہ لوگ خود بخود تعاون کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ خود بخود آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح مکھیاں شہد پر لبراتی ہیں، اسی طرح لوگ آپ پر لپٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ
کہ اللہ پاک کی ایسی قوت ہے کہ آپ کے اندر پیدا کر دے گا، ہر کوئی آپ کی طرف کھینچا چلا جائے گا، ہر کوئی آپ کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جائے گا۔ دیکھیں یا ودودو کا لونگ والا یہ خاص وظیفہ جس نے بھی پڑھ لیا وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ طلاق کی نوبت تک پہنچتے رشتے، یا ودودو لونگ پر پڑھنے سے طلاق کی نوبت تک پہنچتے رشتے آج مضبوط رشتے بن چکے ہیں۔ بس دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، ایک ساتھ بس رہے ہیں، بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ قتل و غارت پر پہنچی لڑائی جھگڑے یا ودودو کا خاص وظیفہ پڑھتے ہی دشمن کو نرم کر دیتی ہے اور حسن سلوک، بھائی چارگی کی مثال قائم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی طاقتور دشمن سے، طاقتور فتنے فساد سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی سخت دل دشمن کو، چاہے وہ ساس بہو کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، صرف اس کی تصویر پر یا اس کی تصویر دیکھ کر یا ودودو کو 11 بار پڑھیں۔ آپ یا ودودو کو 11 بار پڑھنا کیسے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ اس وظیفے کا دوسرا راز ہے جو آج تک نہ بتایا جاتا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اللہ والے جمعے کے دن جب ذکر اذکار کرتے تو ڈوب کر تنہائی میں خلوص میں بیٹھ کر پڑھتے۔ دوستو، بھائی بہنوں، دیوانوں کی طرح پڑھتے۔ آپ نے بھی یا ودودو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، یا ودودو پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اپنے نامۂ اعمال کو پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آج اس بندے نے میرے نامۂ اعمال میں کیا پڑھا؟ فرشتے بتاتے ہیں آج اس بندے نے تجھے تیرے نام یا ودودو سے پکارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، جاؤ۔ اس نے جمعے کی فضیلت برکت، پھر جمعے کی فضیلت برکت دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یا ودودو سے دنیا آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا ودودو کو 11 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ لونگ کے دانے پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے مٹھی کو دوبارہ بند کر دینی ہے۔ اب تیسرا اور آخری نمبری وظیفہ آپ نے جو اس عمل میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یا ودودو سے لوگ کہتے ہیں کہ محبت پیدا ہوتی ہے، وہ بندہ خوش اخلاص بھی ہو جاتا ہے، آپ سے بات بھی کرتا ہے، آپ کی ہاں بھی ہاں ملاتا ہے، لیکن چند دن کے بعد پھر وہی فتنہ فساد، پھر وہی لڑائی جھگڑے۔ اس کا جو مکمل حل ہے وہ اس کامل وظیفے میں ہے۔ لوگ یا ودودو تک وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن کامل حل یعنی کہ مکمل حل کوئی نہیں بتاتا۔ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو مکمل حل بتا رہا ہوں۔ اب یا ودودو پڑھ کر جب آپ اپنے دشمن کے یا کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کر لیں گے، اب آخر میں جب تک اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت، اس کے دل سے آپ کے لیے غلط فہمیاں، بدگمانیاں ختم نہیں، آپ کی محبت چند دن سے زیادہ چل نہیں سکتی۔ اب اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے، اس بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے، اس غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جمعے کے دن یا ودودو کے بعد رب کعبہ کے 2 نام یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا جبارو رب کعبہ کا ایسا طاقتور اسم اعظم ہے کہ جب جمعے کے دن یا جبارو پڑھا جاتا ہے، جس کا نام لے کر پڑھا جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت کو، بدگمانی کو، بد اخلاقی کو اور ہر طرح کی غلط فہمی کو جڑ سے نکال پھینکتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کے دل سے نفرت کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی محبت کو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کے حسن سلوک کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یا ودودو کا خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد چند دن کے بعد پھر وہی فتنے فساد، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جمعے کے دن لونگ کے دانے پر یا ودودو کے بعد جب آپ لوگ دوستو، بھائی بہنوں، یا عزیزو پڑھتے ہیں، یعنی کہ یا جبارو یا عزیزو پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے والے دل سے ہر طرح کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسے یعنی کہ پکے مضبوط محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا کی تمام طاقتیں کھٹی ہو جائیں گی۔ آپ سے آپ کی محبت کو کوئی نہیں چھین سکتا، آپ کے گھر سے سکون کو کوئی نہیں چھین سکتا، حسن سلوک، بھائی چارے کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ دیکھیں آپ نے جب یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے، جب یا جبارو سے تمام نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور یا عزیزو سے اللہ اس انسان کے دل میں آپ کے لیے عزت کا، احترام کا ایسا دائرہ پیدا کر دے گا، وہ دوستو، بھائی بہن، بنا ہر سال میں آپ کی عزت کرے گا، ہر حال میں،
اور ہر قدم پر آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں پریفر کرے گا، ہر قدم پر آپ کو آپ کا احترام کرنے کی آپ کو احترام کی نگاہ سے بھی دیکھے گا۔ آپ نے آخر میں جب یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے، دیکھیں جب یا جبارو یا عزیزو کو ملا کر پڑھنا ہے، جب یا جبارو یا عزیزو کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، جب یا جبارو یا عزیزو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، جب یا جبارو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھیں جمعے کے دن کہتے ہیں جب یا جبارو یا عزیزو کو پڑھتا ہے، جب یا جبارو یا عزیزو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا جبارو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے جان چھڑا لی۔ جب یا جبارو یا عزیزو کو 11 بار پڑھتے ہوئے کوشش کریں اس انسان کے لیے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی تسبیح پر عمل کریں، نہیں تو اس کی تصویر رکھ کر اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ اور جب یا جبارو یا عزیزو تصویر میں رکھ کر یا اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے تصور میں اگر آپ لوگ رکھ لیں تو بھی بہتر ہے، دل پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ یقین کریں اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے جتنی بھی نفرت ہے ختم فرما دے گا۔ یہ عمل آج تک جس نے اپنے باس کے لیے پڑھا، سینئر کے لیے پڑھا، ساس کے لیے پڑھا، بہو کے لیے پڑھا، شوہر کے لیے پڑھا، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھا، دیورانی جیٹھانی نن بہو کے لیے پڑھا، اللہ نے ہر انسان کو ایسا ساتھیوں بھائیو بہنوں فرما بردار کر دیا کہ وہ بندہ آپ کے قابو میں ہو جاتا ہے، آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ آج اگر آپ دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنے دفتر میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے کے طریقے سے پڑھتے ہی یہ وظیفہ آج جس گھر میں پڑھا جائے گا، اس گھر میں سکون ساتھیوں بھائی بہنوں بھائی چارگی کی ایک بہترین مثال اس عمل سے پڑھتے ہی قائم ہو جائے گی۔ لوگ حیران رہ جائیں گے، جس گھر سے لڑائی جھگڑے کے یا سوا گالی گلوچ کے سوا کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی، آج وہاں پر کہوں کی خوشحالی کی اور بھائی چارگی کی مثال قائم ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 11 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر یعنی کہ لوگوں پر پھونک مارنی ہے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل۔ اب تیسرا راز جمعے کے دن کا جو خاص راز ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ عمل مکمل ہو چکا ہے، آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے کرنے کے بعد بھی جب آپ گناہوں کی پکڑ میں آتے ہیں تو آپ کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو وظیفے کی تاثیر طاقت ختم رہتی ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ رب کعبہ سے پھر جو بھی مانگیں گے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ لونگ کے دانے کا آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس لونگ کے دانے کو کسی سفید کاغذ میں یا سفید کپڑے میں لپیٹ کر کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا ہے۔ جتنا زیادہ وزن اس لونگ کے دانے پر پڑے گا اتنی زیادہ آپ کا دشمن آپ جس کا نام لیں گے وہ آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ جتنی وزنی چیز کے نیچے آپ یہ لونگ کا دانہ رکھ سکتے ہیں رکھ دیں، لیکن لونگ کا دانہ اس وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے کہ یہ لونگ کا دانہ آپ سے ضائع نہ ہو جائے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ وزن کے نیچے موجود رہے گا، آپ کا محبوب، آپ کا دشمن، آپ کا کوئی بھی وہ فرد ہو جس کا نام لے کر آپ کو اس وظیفہ آپ نے پڑھا ہے، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ جب تک یہ 3 اعمال بتائے کے طریقے سے کرنے کے بعد یہ لونگ کا دانہ وزن کے نیچے موجود رہے گا۔ اب میں یعنی کہ آپ کو اپنا حق ادا کر دیا، میں نے وہ راز آپ کو بتا دیا ہے جن پر عمل کرنے کے بعد دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، دنیا نے حکومت کی ہے۔ اگر آپ بھی کسی پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آج جمعے کے دن آپ لوگ لازمی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ساتھیوں بھائی بہنوں اگر آج جمعے کے دن نہیں پڑھ سکتے تو اگلے جمعے کو پڑھ لیں۔ کسی بھی جمعے کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔
دوستو بزرگو، اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ اللہ حافظ۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ جمعے کے دن کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ دوستو اللہ حافظ۔